مدینہ منورہ میں یہودی پہلے سے ہی آباد تھے اور ان کی ریاست کا سکہ چل رہا تھا، لیکن جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی مسلمانوں کے سخت ترین دشمن بن گئے اور مختلف اعتراضات کرنے لگ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اے بنی اسرائیل، یعنی اے یہودیو، اے اولاد یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلوائی۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، تو بنی اسرائیل کا مطلب ہوا یعقوب کے بیٹے۔ فرمایا اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب کی بھی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس تورات ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جانا، اور میری آیتوں کو ذلیل قیمت کے بدلے نہ بیچ دو، اور صرف میرا ہی خوف رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کو بھاری نہیں لگتی جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے نماز پڑھتے ہیں، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ان پر نماز بھاری نہیں پڑتی۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کی کوئی سفارش کافر کے حق میں قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی کا فدیہ لیا جائے گا، نہ ہی کسی سے کچھ لے کر معاملہ رفع کیا جائے گا، نہ ہی ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا، اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ نظارہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم سے درگزر فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور حق اور باطل میں فرق کا معیار بخشا تاکہ تم ہدایت پر آؤ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ نے تمہاری توبہ کو بھی قبول کر لیا، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف فرمانے والا اور اتنا رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے، تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خود اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کڑک نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل فرمایا، اور فرمایا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے اس کو کھاؤ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرمایا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ،
اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے ہی بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے 12، ان کی اولاد میں چلی تو یہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو پتھر سے چشمے بھی 12 ہی نکلے کیونکہ ان کے قبیلے 12 تھے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے فرمایا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا۔ اور وہ وقت بھی جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے دعا مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ، اس کی ککڑی، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کے پیاز، یہ چیزیں۔ موسیٰ نے فرمایا جو غذا بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں ٹھہرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ یہاں پر کچھ یہودی بیچ میں سے ایمان بھی لائے، تو اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے بھی جو سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو اس وقت کو بھی جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا، اٹھا دیا، اور فرمایا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے خوب یاد کرو، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے بعد پھر بھی تم لوگ پھر گئے، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے بھی عبرت کا نشان بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنایا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے ہو کیسی۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل کم عمر ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو۔ وہ کرو جو تم سے کہا جا رہا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہو۔ یہاں پر قرآن پاک نے پیلے رنگ کا لفظ بولا ہے۔ کمال یہ ہے کہ جس سونے کا انہوں نے بچڑا بنایا تھا اس کی محبت کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں باقی تھی، اس کو نکالنے کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے اس محبت یعنی گائے پر چھری چلوانی ہے، تو اللہ رب العزت نے ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ محبت بھی نکلے، اور رنگ بھی وہ بتایا جو اس وقت گولڈ سونے سے بنے ہوئے بچڑے کا رنگ تھا۔ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے،
وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے ہو کیسی، کیونکہ گائے نا سمجھ نہیں آ رہا ہمیں ہو کیسی، مشتبہ ہو گئی ہے، گڑمڑ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے نہ خدمت لی جاتی ہو زمین میں ہل چلانے کی اور نہ کھیتیوں کو پانی دیتی ہے، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ بھی نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا ہاں اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں نا۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح تو کیا، حالانکہ وہ معلوم نہیں تھا ہوتا کہ ذبح کر رہے ہیں۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم نے فرمایا کہ اس مقتول جو قتل ہوا ہے اس کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس سب کے بعد بھی تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور انہی پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود ہی پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں سے کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ تمہارے دل تو پتھر سے بھی سخت ہو گئے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر دیتے تھے، تبدیلی کر دیتے تھے۔ اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کرے؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کی ساری باتوں کا خوب علم ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزوئیں پکائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا کام بس یہی ہے کہ وہم و گمان باندھتے چلے جاتے ہیں، جو سوچ میں آیا بس وہی ٹھیک۔ لہذا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے ذلیل قسم کی آمدنی کما لیں۔ پس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ چھو بھی نہیں سکتی جہنم کی۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ یا اللہ ہمیں جہنم میں نہ ڈالنا؟ یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جو جس کا تمہیں بھی کچھ نہیں پتا؟ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی گناہ کماتے ہیں اور ان کا گناہ انہیں خود گھیر لیتا ہے تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے رہنے والے ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال بھی ساتھ کرتے ہیں تو وہ ہی جنت کے باسی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔